اسٹیج پہ آتے وہ ہیں، میں ان کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اور ہنسنے والے سے یہ کہوں گا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب میں دعوت دوں گا عبدالعیان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تقریر کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے احمد فرحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی و ستھرائی کی اہمیت و فضیلت۔ اسلام نے ایک طرف انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق کو سنورا اور تہذیب سے آشنا کیا، وہی اس نے صحت مند معاشرے کے اصول سکھائے اور انسانوں کو رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور طہارت و نظافت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ فطرتی طور پر انسان صفائی و ستھرائی، طہارت و پاکیزگی کی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جس نے اللہ تعالیٰ صفائی و ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ صفائی و ستھرائی کا اظہار کیا ہے۔ رب عزت سمائی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صاف ستھرائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اس کے بعد احمد فرحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کرے، اور تیار رہیں گے ابراہیم انصاری۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر صاحب، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انادی کے پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی ستھرائی کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، پاکی و صفائی، طہارت و نظافت کو پسند کرنا اور گندگیوں سے اجتناب کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس میں سے ایسے لوگ جو پاکی و صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم سامعین، شریعت اسلام میں پاکی و صفائی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ طہارت و نظافت چاہے عقیدہ کی ہو یا اخلاق کی، ماحول کی ہو یا معاشرہ کی، ظاہر کی ہو یا باطن کی، سب اسلام میں مطلوب ہے۔ عقیدہ توحید کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرک اور شرک کے مظاہرے سے پاک و صاف رہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے عقیدہ توحید سے محروم لوگوں کو مشرکان نجس کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک نجس ہیں۔ شریعت اسلام نے بدن کی صفائی پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور غسل کر لینا چاہیے۔ محترم ساتھیو، لباس انسان کا عیبوں کو چھپاتا ہے اور اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اور زینت کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے لباس کی پاکی و صفائی پر بہت زور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بدن پر گندا کپڑا دیکھا تو فرمایا کہ یہ پانی بھی نہیں پاتا کہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے۔ محترم سامعین، شریعت اسلام نے منہ کی صفائی کے لیے
مسواک اور اس کے دیگر قائم مقام چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات لربی، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ محترم سامعین، شریعت اسلام میں نماز کا بڑا قائم مقام ہے۔ نماز کے لیے مختلف قسم کی پاکی مطلوب ہے، چاہے وہ جسم کی ہو یا کپڑے کی ہو یا نماز کی جگہ کی، سب مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ نماز کے لیے پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ محترم سامعین، مسجد روئے زمین کی سب سے بہتر و افضل جگہ ہے، اسی لیے اس جگہ کو پاک و صاف رکھنے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور ایسی جگہ تھوک وغیرہ کے ذریعے گندگی پھیلانا قابل لعنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا تو فرمایا، تھوک دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ محترم سامعین، ہر انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے پانی کو گندگی سے بچانے کے لیے شریعت نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ محترم سامعین، راستہ انسان کی زندگی کی لازمی ضرورت ہے، اسی لیے راستے میں گندگی پھیلانا قابل لعنت ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے، اور اس کے چھونے والے پاک و صاف ہوتے ہیں، اور اسے پاکی و صافی کے حالت میں ہی چھونے چاہیے۔ محترم سامعین، اسلام میں مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسے پاک و صاف رکھنے کے لیے شریعت نے پاک و صاف رکھنے اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے شریعت اسلام نے زکوٰۃ کا نظام مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ ہمیں پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں ابراہیم انصاری کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کرے، اور تیار رہیں گے ہاشم شانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ محترم سامعین اکرام، صدر مجلس اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس محفل میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صفائی ستھرائی کی اہمیت و ضرورت۔ اسلام نے انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق کو سنوارا اور تہذیب سے آشنا کیا، وہی اس نے انسانوں کو حفظان صحت کے اصول بھی سکھائے، اور انسانوں کو رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور طہارت و نظافت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو محبت کرتا ہے، اور محبت کیوں ہی نہ کرے جبکہ اللہ رب العالمین خود پاک ہے۔ اور اس کی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی کئی آیتیں جس میں اللہ رب العالمین اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ صفائی ستھرائی کو ایمان اور عقیدے کے بندھن سے جوڑ دیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں یا 60 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا اسلام جو راستے کو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے سے
پاک و صاف رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم ہی نہیں بلکہ اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی بہت زیادہ پسند تھی، اور اس پسندیدہ عمل کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت کو تکلیف میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی کتنی زیادہ محبوب تھے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا ہے۔ غسل کرنا، اس کے بارے میں بہت سارے احکام نافذ کیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور کہنوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ محترم سامعین اکرام، آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اتنے حدیثیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن عملی میدان میں کچھ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو صاف صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ابراہیم انصاری، جو ہم سامعین کے سامنے صفائی ستھرائی کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد ہاشم شانو کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تیار رہیں گے شاداب عالم انعام اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کی میری آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی ستھرائی اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ معزز سامعین، اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس دین نے جہاں انسان کی اندرونی ترقی پر زور دیا، وہیں انسان کی جسمانی صفائی اور طہارت کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دین اسلام نے صفائی کو ایمان کا اہم حصہ بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے صفائی کو عبادت کا بھی اہم حصہ بتایا ہے۔ نماز جیسی عبادت کے لیے وضو اور غسل کیا جاتا ہے۔ کپڑا، بدن اور جگہوں کی صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ اسی طرح مسجد قباء کے قریب رہنے والے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا خود صاف ستھرا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صفائی ستھرائی کے اصولوں پر عمل کرنے کو ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں صفائی ستھرائی کے معاملے میں خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے۔ گندگی سے نہ ہی بیماری بلکہ بہت ساری مسائل جنم لیتے ہیں۔
خود صاف ستھرا رہنا اور دوسروں کو اس کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد شاداب عالم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تیار رہیں گے عبد الرحمن رضوان محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر میں لبکشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے صفائی ستھرائی اسلام کی نظر میں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اسلام انسان کو صفائی ستھرائی پاکیزگی کا ایک سنہرا موقع عطا کرتا ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارنے اور تہذیب سے آشنا کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اس کو وہی نہیں، اس کے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول بھی سکھائے، انسانوں کو رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے نظافت کا سلیقہ بھی سکھایا، انسان کو فطری طور پر پاکیزگی صفائی ستھرائی اور طہارت کا بھی سلیقہ سکھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح کئی دلیلیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک صاف رہنے کے کی دلیل پیش کرتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ تمہارا رب عزت کا مالک ہے اور ان باتوں سے پاک ہے جو وہ کہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ صفائی اور ستھرائی کو ایمان اور عقیدوں کے بندھن سے جوڑ دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبۃ ففضلها قولوا لا الہ الا اللہ او ادناها اماطۃ الادنى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم تر شاخ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح ہمارا اسلام ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو تکلیف میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا حکم دے دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فطہروا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹکنے سمیت دھو لیا کرو، اور جب تم کو نہانے کی حالت پڑے تو نہا کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو پاکی اور صفائی کو اپنے عملی میدان میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ اب میں اس کے بعد عبد الرحمن رضوان محمدی کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور تیار رہیں گے عبید قمر الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر انجمن اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے زہریلے جانور سے بچنے کے کلمات۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم پر پابند ہے، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ فرشتے، جن، انسان، چرند، پرند، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، سمندر کے مچھلیاں، چیرنے پھاڑنے والے درندے، ہر چھوٹے بڑے مخلوقات اللہ کے حکم پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا سمندر کی روانی رک جاتی، آنکھ گلزار بن جاتی، چھری کاٹ نہیں سکتی، درندے پھاڑ نہیں سکتے، زہریلے جانور کاٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے انسان کو چاہے کہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کیا کرے اور اپنی زندگی کو پرامن اور پرسکون سے گزارنے کے لیے اس سے پناہ بھی مانگا کرے۔ فرمان ربانی ما من دابۃ الا هو عاقز بناصیتها، زمین پر چلنے والے جو بھی کوئی جانور ہو اللہ ہی اس کی پیشانی پکڑا ہے، اگر اللہ یعنی سب مخلوقات اللہ کے قبضے و کنٹرول میں ہے۔ ان زہریلے جانوروں کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ کلمات پڑھا کرے تو اس کے اوپر اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے، اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ انسان اگر ایمان و یقین کے ساتھ مسنون اذکار روزانہ پڑھا کرے تو اس کے اوپر اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبح و شام کی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں اس کے بعد عبید قمر الدین کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور تیار رہیں گے سلطان علی رحمت علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور دینی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی ستھرائی اسلام کی نظر میں۔ محترم سامعین، اسلام نے ایک طرف انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق کو سنوارا اور تہذیب سے آشنا کیا، وہیں اس نے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول سکھائے اور انسانوں کو رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، طہارت و نظافت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ فطری طور پر صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک دینی فطرت ہے جس نے انسانی فطرت کا بھی لحاظ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفائی ستھرائی رکھنے والے فراد سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اور اس کی کئی دلیل بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے